لغاری صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر میں عرض کر رہا تھا کہ جو میرا پارلیمنٹری تجربہ ہے سر وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جب کسی اپوزیشن کو اپوز کیا جاتا ہے تو جو اپوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کو بیفور اٹ از پٹ ٹو کوشچن تاکہ وہ بھی اپنا کیس پلیڈ کر سکے اور اس کے بعد ایوان میں دیکھے کہ جو اپوز کرنے والے کا تھا لاجک اس میں کوئی تھی یا جو جنہوں نے پرپوز کیا تھا وہ زیادہ لاجیکل تھا. مجھے سر اپوز کرنے کے اوپر میں نے اور میرے کولیگ نے ہم نے اپوز کیا سر ہمیں آپ کو موقع دینا چاہیے تھا کہ ہم اپنا کیس پلیڈ کر سکیں ہاؤس کے سامنے before it is put to vote. میرا تو سر پارلیمانی تجربہ یہ کہتا ہے آپ میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں سر. میرے خیال میں آپ نے لغاری صاحب جب ریزولوشن میں یہ بات نہیں ہے موشن جب ہو تو اس وقت اگر آپ کہتے تو ہم آپ کو سر میں نے اس وقت بھی کیا تھا سر آپ نے اس وقت بھی بولنے نہیں دیا جی میں نے اس وقت بھی نو کیا تھا سر لیکن ابھی سر میری گزارش ہے میجورٹی نے ایکسپٹ کیا آپ صرف اکیلے ہیں تو سر وہ اکیلے کو بھی بولنے کا حق ہوتا ہے سر ضرور اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں سر یہی تو جمہوریت کا مزہ ہے سر اسی لیے تو آپ کو دے رہا ہوں. میری بیٹی جب چھوٹی تھی نا تو وہ ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے تھپڑ ایسے ایسے کر کے نا روٹی پکا کے کہتی روٹی دو ایسے کر کے وہ چائے کی پیالی بنا کے دے گی چائے نہ اس میں روٹی ہوتی تھی نہ چائے ہوتی تھی لیکن وہ ایک گھرداری کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی. ہم ایک جمہوریت کی یہ ایکٹنگ تو کر لیں کہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع دے دیں اتنی ایکٹنگ تو کر لیں سر پلیز. سر میری گزارش ہے سر میں بار بار یہ چیز کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ایک اصول اور طریقے کے ساتھ ہم یہ چلیں گے تو میرے خیال میں اس ملک کے بھی بہتری اسی میں ہوگی اور بجائے اس کے کہ میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ایوان کو ایک ایوان ہی رہنے دیں ہم اس کو جلسہ گاہ نہ بنائیں تو بہت بہتر ہوگا سر. میں مستقل سر گھنٹوں کے گھنٹے آپ فلور دیتے ہیں لوگ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان اس ہاؤس میں نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے اعصاب کے اوپر سنبھال ہے سر. اسی اسمبلی کے جو رولز ہیں نا سر جو اس میں بولنے کے طریقے کی بات کرتا ہے سر یہ جو ہمارا سر یہ اسی کے جو ہمارے رولز ہیں سر کنڈکٹ ٹو بی آبزروڈ وائل اسپیکنگ. آپ کو فلور دے دیا گیا ہے محسن لغاری صاحب سر میں تو آپ اپنی بات مکمل میں سر اپنی بات کو مجھے مکمل کریں سر میں اسی میں مستقل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو رولز ہیں سر اس میں کنڈکٹ میں جو ہے کنڈکٹ ٹو بی آبزروڈ وائل اسپیکنگ نمبر 31 اس کے اندر جو جی سیکشن ہے سر وہ کہتا ہے کاسٹ ریفلیکشن آن دا کنڈکٹ آف اینی پرسن ہو کی ناٹ ڈیفینڈ ہمسیلف بیفور دی اسمبلی. اور سر ہم مستقل آپ اٹھا کے دیکھ لیں سر 90% جو ہے وقت وہ عمران خان کو کرٹیسزم کے اوپر اور ایک عجیب و غریب لیول کی گفتگو کے ساتھ ہو رہا ہے سر. میری آپ سے گزارش ہوگی میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مہربانی کر کے آپ ہی کریکٹ کر دیا کریں ہمارے رولز جو ہیں آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں آپ کا کام ہے کہ اس ہاؤس کو ایک طریقے کے ساتھ چلانا سر. اور پھر میری عرض اس ریزولوشن کے بارے میں میری عرض ہے سر اسی ریزولوشن کی کنٹینٹس کے بارے میں سر جو ہمارے رولز آف بزنس ہیں سر اس کے اندر کنٹینٹس آف ریزولوشن کے بارے میں وہ کہتا ہے سر اٹ شیل ریلیٹ ٹو اے میٹر وچ از پرائمرلی دا کنسرن آف دا گورنمنٹ اور ٹو اے میٹر وچ از دا گورنمنٹ ہیز اے سبسٹینشیل فائنینشیل انٹرسٹ. ایک کہتا ہے 2 کہتا ہے سر اٹ شیل بی کلیئرلی اینڈ پریسائسلی ایکسپریسڈ اینڈ شیل ریز سبسٹینشیلی ون کوشچن سر ون ڈیفینٹ ایشو. یہ جو بھی ریزولوشن پڑھی گئی ہے سر اس میں عدلیہ کے اوپر بھی کرٹیسزم کی گئی ہے الیکشن کرانے کے لیے بھی بات کی گئی ہے عمران خان کے بہت کچھ کیا گیا ہے. اٹ از ناٹ ون ڈیفینٹ ایشو دیٹ از بینگ ریز سر. اس کے بعد سر میں یہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا سر یہ چیزیں جو ہیں کرنے والی جس طرف ہم جا رہے ہیں سر ہم لوگ کیا کلیکٹیولی کنٹیمپٹ آف مستقل کورٹ کو کرٹیسائز کرنا سر مستقل کورٹ کے معاملات کو سر ہم بیٹھ کے یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر کر رہے ہیں جبکہ ہمارا یہ رولز بھی یہ کہتے ہیں اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سب جوڈس میٹرز جو ہیں وہ اس ایوان میں نہیں ڈسکس کیے جا سکتے ججز کے کانڈکٹ کو نہیں ڈسکس کیا جا سکتا. فار یور انفارمیشن جب کوئی فیصلہ آ جائے سر وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ فیصلے کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں سر جس وقت یہ سب جوڈس تھا اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے نا آپ اس چیز کو نہیں مانیں سر اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے سر اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے اور ابھی بھی ہم کورٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سر. ہمیں کورٹس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے سر. یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی اب روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو مستقل اس ایوان سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیا ہم سارے کلیکٹیولی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر؟ کیا ہم اس وقت کوئی شہید بننا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے کورٹ کے کنٹیمپٹ کے ساتھ یہ کریا؟ میری یہی گزارش ہے سر ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں. اسی آئین کو جس کو ہم نے بنایا ہے اسی آئین نے مختلف ہماری حدود رکھی ہیں. اگر ہم نے کورٹس کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے اس آئین کو ترمیم کر کے لکھ دیں
کہ بھئی کورٹ کو بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ڈکٹیٹ کرے گی. لکھ دیں اس میں, وہ ہمارے پاس اختیار ہے. ہم ملیں, اس آئین کو تبدیل کرتے ہیں کہ کورٹ کے معاملات کو ہم اس ایوان سے بیٹھ کے چلائیں گے. تو بالکل یہی ہوگا. جب تک ہم نے یہ نہیں کیا اس وقت تک ہم کورٹ کے معاملات کے اوپر اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے. اس وقت تک ہم کورٹ کو یہاں سے کرٹیسائز اس طرح نہیں کر سکتے ان ریزولوشن. کیا ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں؟ سر میرا تو یہ گزارش ہے. کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں, کیا ہمارا یہ کانشیس ڈیسیژن ہے کہ ہم اس وقت عدلیہ کا اور پارلیمنٹ کے آپس میں جنگ کریں گے؟ سپریم کورٹ کے اوپر سر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی. آپ کا ورشن آ گیا, دیٹ از آن دا ریکارڈ نو. سو جی آپ کنکلوڈ کر لیجئے گا نا جی, آپ کنکلوڈ کر لیجئے. محسن لغاری صاحب کا مائک کھولیں, کنکلوڈ کیجئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں سر, میں وہی عرض سر, باقی لوگوں کو جب گھنٹہ دیتے ہیں تو مجھے بھی 5-7 منٹ دے دیا کریں. اور انشاءاللہ سر آپ کے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کی بھی امبیرسمنٹ ہو اور اس ہاؤس کا جو ہے جو معیار ہے اس کو نیچے جائے. انشاءاللہ بہتر بات ہی کروں گا سر. میں تو حیران ہوتا ہوں جس قسم کی باتیں, ابھی وہ پرسنل کرٹیسزم ہو جائے گی. ابھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے جو باتیں کی وہ باتیں کرنے کی. آپ اپنی بات فرمائیں سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر ہم یہ جو روایت ڈال رہے ہیں, جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں, بڑا خطرناک ہے سر یہ راستہ. اس راستے پہ چلتے ہوئے میں سوچنا چاہیے یہ کہاں بیٹھ کے ہم یہ ڈیسیژنز کر رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے. یہ کوئی کرنے والی بات ہے سر؟ ملک کے 2 بڑے ادارے جو ہیں ان کی آپس میں ہم جنگ کی بات کریں. اور اس بات پہ یہاں اداروں کے درمیان جنگ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی سر. آپ ان کے خلاف وہاں سے ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے, آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ایک ادارے اسی پارلیمنٹ کی جو مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے اس کے آنریبل ممبر ہیں. میں آپ سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھیں. سر میں یہ عرض کروں گا ہم بالکل سر ہم آئین کے تخلیق کرنے والے ہیں, لیکن جب ہم نے وہ آئین بنا دیا ہم اس کے تابع ہیں. سر آئین بنانے کا, آئین کو تبدیل کرنے کا, قانون بنانے کا, قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے. لیکن جب ہم یہ بنا لیتے ہیں وہ قانون یا آئین, ہم اس کے تابع ہیں, ہم اس کو نہیں توڑ سکتے, ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. سر میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس قسم کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو سوچ سمجھ کے سر, یہ جوش کی بجائے ہوش سوچ کرنے کی ضرورتیں ہیں. یہ ہم اس وقت ایسی ایک خطرناک رستے پہ جا رہے ہیں جس کا سر اچھا کوئی نتیجہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ریزولوشن آئی ہے, یہ جو ہمارا معیار یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ اس پہ بھی پوری نہیں اترتی. یہ بالکل سر واضح نہیں ہے, یہ ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے, یہ ملٹیپل ایشوز کے اوپر ہے. اور ہم سپریم کورٹ کو اس چیز پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو اس آئین میں اس نے لکھا ہے کہ 90 دنوں کے الیکشن ہونے ہیں, ہم اس کے جو اس نے وہ فیصلہ دیا ہے, ہم اس کی کرٹیسزم کے اندر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, ہم خلاف اور سپریم کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کر رہے ہیں. تھینک یو جناب.